نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین، اللہ جل جلالہ ہمیں نوالہ کا بہت احسان ہوا، فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں، حلیے کے بارے میں، محترم سامعین اکرام، انسان کی صفت ہے کہ جس چیز کا مذاکرہ بار بار سامنے آتا ہے وہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے اور یاد ہو جاتی ہے اور ذہن میں رچ بس جاتی، اور جو چیزیں ذہن میں رچ بس جاتی ہیں، جو ذہن نشین ہوتی ہیں، اسی کے اوپر جو ہے آدمی جو ہے عمل کرتا ہے۔ آج ہم دنیا داروں کے طور طریقے کے بارے میں کہتے سنتے ہیں، ان کی جو ہے جدید طریقوں کو دیکھ کر جو ہے اپنا ہم جو ہے رشک کرتے ہیں، رال ٹپکاتے ہیں اور ان کے طریقوں کو اپنانا شان سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جو ہے تحقیق کرتے ہیں، کہنا سننا پسند کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے مذاکرات ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا سننا، ان کے واقعات کو سننا، ان کے جو ہے زندگی کو سننا اور ان کے جو ہے اوصاف کو سننا اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کو سننا، اللہ والوں کی زندگیوں کو سننا، ہمارے اسلاف کی دینداروں کی زندگیوں کو سننا، تاکہ جو ہے ان کی زندگیوں سے ہم جو ہے کہتے سنتے رہیں گے تو وہ دین والے جذبات ہمارے اندر آئیں گے۔ اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے آج ہمارے مذاکرے جو ہے ان چیزوں کے نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ جس طرح گزشتہ 2-3 مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر رہنے کے حالات کے بارے میں معلوم کیا تو والد محترم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے اجازت دی کہ وہ اپنے گھر جایا کرے، اور وہ جو ہے اپنے گھر جایا کرتے تھے، اور جب گھر جاتے تو فرمایا کہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر باہر جو ہے بے شمار مشغولی ہوتی، دین کے کاموں سے گھڑی بھر کی فرصت نہیں ہوتی، ہمیشہ ہر آن امت کی فکر، امت کا غم آپ پر سوار ہوتا، تو امت کے غم میں جو ہے مارے پھرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کے پاس کئی مرتبہ جاتے، دھوپ میں جاتے، بارش میں جاتے، یعنی کہ باہر جو ہے ایک لحظے ایک لمحے کی فرصت نہیں ہوتی۔ جب گھر جاتے تو فرمایا کہ گھر میں بھی جو ہے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ وہ 3 حصے کیا ہیں کہ ایک تو فرمایا سب سے پہلے جو ہے ایک حصہ جو ہے وہ عبادت کے لیے گزار دیتی، نماز کے لیے، تسبیح کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ایک حصہ گزار دیتے۔ فرمایا کہ اپنی گھر آدمی جاتا ہے اپنی راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے چین کے لیے۔ ہم بعض جو ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی دن بھر جو ہے
کام کی دوڑ دھوپ میں، تجارت کی دوڑ دھوپ میں، معاش کی تلاش کی دوڑ دھوپ میں تھکے مارے آتے ہیں، گھر میں جب جاتے ہیں تو گھر میں جو ہے سکون و اطمینان ملتا ہے. تو گھر تو جو ہے یہ سکون اور اطمینان کی جگہ ہے. لیکن وہاں پر بھی گئے تو سب سے پہلے جو ہے فرمایا کہ اپنے وقت کے جو ہے 3 حصے کر دیے. پہلا حصہ جو ہے فرمایا کہ وہ عبادت میں لگاتے، کہ وہاں پر بھی جو ہے اپنے آرام کے وقت میں بھی پہلے اللہ کا حق پورا کر رہے ہیں، کہ جو ہے نماز میں، گریہ زاری میں، اور وہاں اپنے گھر میں اپنے فرصت کے وقت میں بھی جو ہے امت کا فکر ہے. نمازیں پڑھ کر جو ہے اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ امت کے بارے میں مانگ رہے ہیں. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما. امت کا ہر آن ہر لمحہ امت کا فکر. تو پہلا حصہ وہ جو ہے عبادت میں گزارتے، قرآن پاک کی تلاوت میں، نماز میں، دعا میں، ذکر میں. اور دوسرا حصہ جو ہے فرمایا کہ جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دوسرا حصہ مخصوص کر رکھا تھا. اب اس میں کیا کرتے، ان سے جو ہے ہنستے بولتے، ان کے جو ہے حالات کو معلوم کرتے، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر جو ہے وقت گزارتے. ایک حصہ تو جو ہے عبادت میں گزارتے، دوسرا حصہ جو ہے وہ جو ہے گھر والوں کی ضرورت کو سننے میں، ضرورت گھر والوں کی جو ہے سے جو ہے ہنسنے بولنے میں جو ہے وقت گزرتا. اور فرمایا تیسرا حصہ فرمایا وہ اپنے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا. اس میں جو ہے آرام کرواتے، سوتے، جو ہے تھوڑا جو ہے سستا لیتے. فرمایا کہ اس میں بھی جو اپنا حصہ جو آخر میں جو اپنے لیے جو تیسرا حصہ رکھا تھا، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. فرمایا کہ ایک حصہ جو ہے اپنے آرام کے لیے رکھتے، اس میں جو ہے دوسرا حصہ جو ہے جو خصوصی لوگ جو ہے ان سے ملاقات کے لیے آتے، ان کے لیے وقت رکھا گیا تھا، کہ خاص جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ سے ملتے اور آ کر جو ہے آپ سے جو ہے مسائل کو سامنے رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں سے ان کے لیے وقت نکالتے. فرمایا اس میں سے بھی جو ہے افضل ان کو رکھتے جو ہے عالم و فاضل ہیں، علم بعمل ہیں، جو مقام والے رتبے والے ہیں. فرمایا کہ ان کو جو ہے افضلیت دیتے ملنے میں. اور فرمایا کہ جو ہے ملنے جو آتے، کوئی جو ہے 1 حاجت لے کر آتا، کوئی 2 حاجتیں لے کر آتا، کوئی جو ہے بہت ساری حاجتیں لے کر آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دین کی اعتبار سے ہو. اپنے پاس ہوتا تو فرمایا کہ جو ہے وہ ضرورت پوری کر دیتے، نہیں تو جو ہے اسے جو مسئلے کو حل کر دیتے. اور فرمایا بہت سارا مجمع جو ہے جو آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، کہ جو خواص جو ملنے آتے تھے وہ عوام کی جو ہے حاجتوں ضرورتوں کو لے کر آتے، ان کے مسائل کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ہے جو میرے پاس آتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو میرے پاس جو ہے شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکتے، تو ان کی جو ہے ضرورتوں کو میرے تک پہنچاؤ. تو اکثر جو ہے صحابہ جو ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے نہیں آتے تھے، ان کی حاجتیں ضرورتیں لے کر اگر پیش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے جتنا ہو سکتا ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے. اور فرمایا کہ یہ جو بھی آتے وہ جو ہے کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے خالی نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ چکر جاتے. تو اس میں اہل علم حضرات فرمائے کہ اس سے 2 چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں. ایک تو جو ہے دنیا کی کوئی نہ کوئی چیز، یعنی کہ مٹھائی، شیرینی، کچھ بھی ہو، جو بھی ان کے گھر میں ہو وہ چکر جاتے، یعنی تو کم از کم دین کا فائدہ جو ہے، دین کی کوئی چیز جو ہے حاصل کر جاتے. اور ان کو یہ حکم تھا کہ جو ہے جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ رہے ہیں، ان کی بات کو جو ہے ان کی باتوں کو ہم تک پہنچاؤ، ان کے مسائل کو ہم تک پہنچاؤ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو عوام کی مسائل کو پہنچانے کے لیے خواص جو ہے خواص کو کے ذمہ تھا. اور فرماتے تھے کہ جو ہے بادشاہ جو فرماتے کہ جو شخص جو ہے بادشاہ تک جو ہے عوام کی ضرورت کو پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے استقامت رکھے، قیامت کے دن اسے جو ہے استقامت والا بنائیں، یعنی کہ استقامت رکھیں گے اس کے ساتھ.
تو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں بھی جو ہوتے تھے تب بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے وقت کو بانٹ دیا تھا. ایک جو ہے کچھ وقت جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت فارغ کر دیا. اس کے بعد دوسرا وقت جو ہے اپنے جو ہے اہل و عیال کی جو ہے حاجت ضرورت کو ان سے جو ہے بات چیت کرنے کے لیے، اور تیسرا وقت جو ہے وہ اپنے آرام کا، اس میں سے بھی جو ہے امت کے لیے فارغ کر دیا. خرجان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑی مشکل سے جو آرام کا جو وقت جو ہے سستانے کا جو وقت مل رہا ہے، آرام کرنے کا وقت جو مل رہا ہے، وہ بھی وقت جو ہے امت کے اوپر جو ہے نچھاور کر دیے. اس میں بھی جو ہے امت کے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے واقعی ان کی جو ہے پیروی کرنے کی اور ان کے واقعی میں جو ہے ہم اس کے عاشقان رسول ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.